السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 574، سورت مزمل، آیات 001 سے لے کر 019 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، یا اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی مزمل کہہ کر۔ ابتدائی صورت ہے یہ، وحی الہی کے نازل ہونے سے آپ میں جو گھبراہٹ اور جو بوجھ جس کی وجہ سے آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو اسی نام سے پکارا جا رہا ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجیے مگر کچھ کم، الا قلیلا مطلب کہ رات کا قیام لیکن کم۔ اب کم کتنا، اس کی تفصیل نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا یا اس سے بھی کم۔ اب آدھے سے بھی کم تو ایک ثلث ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بدل او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قواعد بھی سنتے ہوں گے، اس کا بدل ہے تو قلیلہ کا بدل او زد علیہ، یا اور کچھ بڑھا دے۔ تو یہ بدل اصطلاح ہے نحویین کی کہ قلیلہ کے بدلے بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اب ہم تو پڑھیے کا ترجمہ کریں گے، پڑھ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عجلت نہ کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، بھلے پاؤ سپارہ پڑھیں، پاؤ پارہ ہی پڑھیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بوجھ یا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ یہ بوجھ کون سا؟ مطلب رات کو اٹھیے، نماز پڑھیے، تیار رہیے کہ ہم ایک ایسا بوجھ جو نبوت کا، فرائض کا، احکام کا۔ اب پھر رات کی بات ہو رہی ہے، اس کی جو اہمیت ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشیہ اس کا مادہ ہے نشأت، بیداری، تو رات کا اٹھنا، رات کی بیداری، اشد وطئا دل جمعی کے لیے بہت ہی مناسب، اور بات کے لیے بھی بہت مناسب، واقوم قیلا، یعنی جب انسان تلاوت کرے گا تو تلاوت کرنا بھی ایک بات ہے، تو بڑی درست ہوگی، چونکہ خاموشی چھائی رہتی ہے، شور و غل نہیں رہتا، تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دیکھیں سبحا ہے، یہ اس سے مراد سفر، مشغولیت، یہ تسبیح سے نہیں ہے۔ یقیناً تیرے لیے دن میں بڑی مشغولیت، اب دیکھیں طویل کا معنی ہم لمبا نہیں کریں گے، بڑی مشغولیت رہتی ہے، یعنی چونکہ دنیا کی مصروفیات بھی جو بہت اہم ہے، ضروری ہے، تو رات میں یہ چیز نہیں رہتی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
اور اپنے رب کا نام یاد رکھو کرو، اور وَتَبَتَّلْ تبتیلا، تمام خلائق سے کٹ کر رہو۔ تو کٹ کر یعنی ہم اکثر کہتے ہیں یکسوئی۔ تو رات کو اپنے اہل عیال سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے انسان، اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ تو رہبانیت میں اور یکسوئی میں فرق ہے۔ رہبانیت میں انسان تجرد کی زندگی اختیار کرتا ہے، یعنی شادی نہیں، بچے نہیں، ترک دنیا۔ اور تبتل، شادی بیاہ ہے، بچے ہیں، اپنے ان بچوں سے دنیاوی مشغولیات سے علیحدگی یکسوئی اختیار کرتا ہے۔ تو اس فرق کو ملحوظ کریں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ مشرق و مغرب کا رب اہمیت دلائی جا رہی ہے کہ کس کی عبادت کریں، نہیں یہ مگر وہی معبود، اس لیے اسی کو کارساز سمجھیں، کارساز بنائیں۔ اس لیے کہ حالات ابتدائی دعوت کے کہ سارے ہی عرب دشمنی پر اتر آئے تھے، ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے توحید کی مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے مزید کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہجرت، لیکن مادہ اس کا ہا جیم را۔ تو صبر کیجئے جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہجرت اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا، تو انہیں چھوڑ دیجئے۔ مطلب یہ کہ ان کے پیچھے لگ کر اپنا وقت ضائع نہ کیجئے، اچھی طرح چھوڑ دیجئے ان مجرمین کو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ مجھے اور انہیں جھٹلانے والوں کو نعمہ آسودہ حال چھوڑ دیجئے، مطلب میں انہیں دیکھوں گا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ ان لدینا انکالا وجحیما۔ مہلت اس لیے دیں کہ پھر تو ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، اور جحیم اکثر آتا ہے کلام پاک میں، تو جحیم بھی اعرابی حالت ہے، اس لیے جحیمہ تو سلگتی بھی آگ۔ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ غصہ اور کھانا اٹکنے والا، اس لیے کہ زقوم کا پھل ہوگا، اور دردناک عذاب۔ مطلب انہیں مجھ پر چھوڑ دیجئے، ان کے پیچھے وقت ضائع نہیں کیجئے، ان کے لیے ہمارے یہاں سزا مقرر ہے۔ اب وہ دن بتلایا جا رہا ہے کہ یہ سزا کب ملے گی انہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ ترجف الرجفہ، تھر تھرا جائے گی زمین۔ یہ تو زمین کے تعلق سے ہوا۔ اب رہے پہاڑ، تو ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے جیسے تودے، کیونکہ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اڑیں گے تو جمع ہوں گے، جمع ہوتے ہوتے وہ تودا ہو جائے گا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے بھیجا آپ کی طرف رسول جو گواہی دے گا تم پر، یعنی سارے لوگوں سے خطاب ہے، تمہارے اعمال کی گواہی دے گا، تم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے کہ نہیں اس کی گواہی دے گا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے مختصر۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، سو ہم نے اسے وبال میں پکڑا۔ دیکھیں وبیلا وبال سے، وبال بھی کلام پاک میں آیا ہے۔ تو وبال، وبیل، جیسے کہ
خبر سے خبیر، سمع سے سمیع۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ وہ لفظ جو ہے تبدیل ہو گیا ہندی کی وجہ سے، بوال بجائے وبال کے، تو یہ ہے وبال اصل میں، اور وبیلا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس وقت کیسے بچو گے اگر تم کفر پر ہی رہے تو، اس دن جس دن چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ولدان، آپ کو یاد ہوگا کہ ولد کی جمع اولاد، بڑے بچے، ولدان چھوٹے بچے، تو قیامت کی ہولناکی میں چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ مثال دی جا رہی ہے، اب ایک ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت بچے رہیں گے، تو بہرحال یہ مثال ہے اس دن کے ہولناکی کی کہ تم کیسے بچو گے۔ اچھا، مزید اس دن کی ہولناکی سے آسمان کی کیا حالت ہوگی؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، آسمان بھی اس ہولناکی سے پھٹ پڑے گا، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ تو قرآن، یہ نصیحت ہے، اب جسے چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنائے، راہ اختیار کرے، صراط مستقیم کو اپنائے۔ دوبارہ آج کے صفحہ میں رات کی، یعنی جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم جو ہے وجوب کا تھا، ہمارے لیے تو وجوب نہیں ہے، لیکن ایک بہترین وقت ہے، مناسب وقت ہے، انسان یکسو ہو کر رات میں اللہ کی عبادت کرے، اور رہبانیت میں اور یکسوئی میں فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ تو ایسی یکسوئی اختیار نہ کریں جو رہبانیت سے ملے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بال بچوں کی فکر رہے۔ اب جیسے کہ حج میں ہم جاتے ہیں، یہ وقتی طور پر جاتے ہیں، اسے رہبانیت نہیں کہہ سکتے، واپس آنا ہے۔ تو بہرحال ہم پھر ملیں گے اسی سورہ کے دوسرے صفحے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔